وہ ہیں اذا تلیت علیہم آیات، جب ان پر ہماری آیات کو تلاوت کر دیا جائے، آپ دیکھیں گے کئی دل اتنے نرم ہیں کہ تلاوت آیات کو سنتے ہیں ان پر ایسی رقت طاری ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کئی دل اتنے سخت ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، او اشد قسوۃ، کئی دل وہ ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو دل، مزاج، فطرت، روح، ان چار لفظوں کو لے لیں، ملتے جلتے لفظ ہیں، کچھ ہم معنی ہیں، کچھ فرق بھی ہے۔ مزاج، فطرت، قلب، روح، ان میں جتنی نفاست بڑھتی چلی جائے گی اتنا آہستہ آواز کا تقاضا بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا مزاج اور قلب اور روح کی سختی بڑھتی چلی جائے گی اتنا آواز کا لب و لہجہ بڑھانا پڑے گا، تب کوئی تاثیر پہنچے گی۔ اور یہی فرق ہے، آپ تصوف میں دیکھ لیں اسی فرق کو، ایک ہے ذکر بالجہر، ایک ہے ذکر خفی۔ لوگ خام خواہ جھگڑتے پھرتے ہیں کہ اونچی آواز میں ذکر کریں یا آہستہ آواز میں ذکر کریں۔ ہاں بھئی، ایک طبقہ وہ ہے جو اونچی آواز میں کرتا ہے۔ کیوں؟ اونچی آواز میں ذکر کرنے کا انہوں نے اس لیے طریقہ ایجاد کیا ہے کہ جو سخت دل ہیں، جو سخت قلب ہیں، جو سخت طبیعتیں ہیں، جب ذکر الہی کی ضرب پڑے تو دل کی سختی پھر نرمی کے اندر بدل جائے، وہ سختی رقت کے اندر بدل جائے۔ اور کئی طبیعتیں نرم ہیں، وہ دل میں بھی ذکر کریں تو وہی لذت پاتے ہیں، وہی کیف و سرور پاتے ہیں۔ یہ تصوف میں صوفیاء کرام کا کسی کا وہ طریقہ ہے، کسی کا کیوں کہ جب مزاج دونوں طرح کے ہیں، اللہ نے کسی کو بھیجا سخت دلوں کی تربیت کے لیے، کسی کو بھیجا نرم دلوں کے لیے، کسی کا مزاج ان کے مطابق بنایا، کسی کا مزاج ان کے مطابق بنایا۔ اور اسی کی اصل و ثبوت اس حدیث پاک میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم مسجد میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، صدیق اکبر کر رہے ہیں آہستہ آواز میں، حضرت عمر کر رہے ہیں اونچی آواز میں، دونوں میں اختلاف ہو گیا، وہ کہیں آہستہ کرو، وہ کہیں نہیں اونچی آواز میں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے فرمایا اے عمر تم اونچی آواز میں کیوں تلاوت کلام کرتے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلاوت آیات اونچی آواز میں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو غافل دل ہیں، جو بیدار نہیں، جو سوئے ہوئے ہیں، جو غفلتوں میں ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، میں بلند آواز سے اس لیے کرتا ہوں کہ میری یہ آواز اور ندا ان غافل دلوں کو بیدار کر دے، وہ جاگ جائیں، غفلت سے باہر نکل آئیں، میں ان کو جگانا چاہتا ہوں۔ تو گویا جو دل سخت ہیں، جو دل غافل ہیں، ان پر اونچی آواز کا اثر ہوتا ہے۔ اور صدیق اکبر سے پوچھا آپ کیوں آہستہ کرتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں سناتا ہوں وہ تو دلوں کا راز جانتا ہے، اس کے سامنے اونچا بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ بس دونوں کا کانسیپٹ مختلف تھا، مگر ایک بات سمجھا گئے کہ کئی طبیعتیں وہ ہیں کہ غفلت ہو تو اونچی آواز، اور جہاں ذات ہی سراپا ذکر ہو وہاں اونچی آواز کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تو اونچی آواز یا آہستہ آواز، اس کا تعلق ہے مزاج کی نفاست کے ساتھ، قلب اور روح کی نرمی کے ساتھ، روح کی لطافت کے ساتھ۔ کتنا لطیف ہے۔ اب آئیے اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو بے شک تم پہلے ہی ادب کرنے والے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں آہستہ بولتے ہو، کم بولتے ہو، لیکن خبردار تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ میرا مصطفیٰ کتنا نفیس ہے، میرے مصطفیٰ کی نفاست کا کیا عالم ہے۔ اور لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی ایک قرأت شاذ بیان کی ہے جس کو تفسیر کی معاونت کے لیے لیا جا سکتا ہے محدثین اور مفسرین کے مطابق۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر ہے من انفسکم، اللہ نے فرمایا اے لوگو تم میں بڑے بڑے نفیس طبیعت والے ہیں،
تم میں بڑے بڑے لطیف طبیعتوں کے مالک، بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں، لیکن سن لو میں نے ہر شان میں مصطفیٰ کو ممتاز بنایا ہے، بس تمہارا مقام جہاں بھی ہے، نفاست میں، لطافت میں، نرمی میں، رقت میں، جہاں میرے مصطفیٰ کا قلب و روح کا مقام پہنچا ہے، ساری کائنات والے مل کر بھی میرے مصطفیٰ کی رقت و نفاست کو نہیں پا سکتے۔ سب سے نفیس ترین درجہ مصطفیٰ کا ہے، لطیف ترین درجہ مصطفیٰ کا ہے۔ ارے کثافت والے کہاں، سراپا لطافت کہاں؟ یہی وجہ ہے کہ جسم تو تھا پر سایہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ کثافت ہوتی تو سایہ بھی ہوتا، جہاں سراپا لطافت ہو وہاں سایہ نہیں بنا کرتا، سایہ بنتا ہے کثافت کا، اور ذات مصطفیٰ سراپا نفاست، سراپا لطافت۔ پس جسم اقدس اور بشریت مطہرہ کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی نور سے اعلیٰ ہے، اتنا لطیف اور نفیس۔ تو پھر جسم کہاں، پھر قلب کہاں، پھر روح کہاں، پھر روح کی ترقی اور اس کے درجات کہاں؟ اب جو اس کنسپٹ کو سمجھتا ہے اور جسے اس کی کچھ نہ کچھ خبر ہے کہ جسم کا درجہ، پھر قلب کا درجہ، پھر روح کا درجہ، یہ لطافت بڑھتی چلی جاتی ہے، نفاست بڑھتی چلی جاتی ہے، رقت و نرمی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات سے زیادہ نفیس و لطیف بنایا، حتیٰ کہ بشریت مصطفیٰ کو بھی ملائکہ کی نورانیت سے زیادہ لطیف اور کثیف بنایا، لطیف اور نفیس بنایا۔ یعنی جہاں مصطفیٰ کی بشریت کی نفاست اور لطافت ہے، وہاں پر نور کی لطافت اور نفاست بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مزاج کے پیش نظر فرمایا خبردار، یہ وہ بارگاہ نہیں جہاں اونچا بولو، یہاں آہستہ کلام کرو، بلکہ یہاں کلام کرنا تمہاری حاجت اور ضرورت نہیں۔ وہ سب سمجھتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں، بس بولنے کی صرف اجازت دی ہے، بولنے کی ضرورت اور حاجت نہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، مگر بولنے کی صرف اجازت دی ہے کہ کبھی کوئی بول بیٹھے تو اس کا بولنا خلاف شریعت نہ ہو جائے، صرف اتنا اجازت دی۔ اور پھر باری تعالیٰ کتنا آہستہ آواز میں کلام کریں، کتنا اونچا بولیں، کتنا نہ بولیں۔ اب دیکھیں اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت کوئی لمٹ دے دیتے، کوئی معیار پیمانہ دے دیتے، بھئی اس طرح کرو، تم اتنا بولا کرو، اس سے اونچا نہ بولا کرو، اس سے اونچا نہیں بولا، نہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا نہ بولو۔ تو باری تعالی ہمارے لیے تو پابندی آ گئی، تو تیرے مصطفیٰ کے لیے فرمایا پابندیاں سب ہیں تمہارے لیے۔ میرا مصطفیٰ ہے مختار کل، وہ جیسے چاہے کلام کرے، اس کی مرضی چاہے تو اونچے لب و لہجے میں کلام کرے، اس کی مرضی آئے خطاب کرے، مرضی آئے اونچا بولے، مرضی آئے درمیانے لب و لہجے میں کلام کرے، ان کی مزاج اور مرضی میں آئے تو آہستہ کلام کریں۔ باری تعالیٰ ہم فرمایا وہ اونچا بولیں تو تم ان سے آہستہ، وہ درمیانہ بولیں تم اور آہستہ، وہ آہستہ بولیں تم اور آہستہ ہو جاؤ، اور وہ چپ ہو جائیں تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، یہاں بولنے کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ تو ہمیں پابند بنایا، مصطفیٰ کو مختار بنایا، وہ جیسے چاہیں جس لب و لہجے میں چاہیں کلام کریں، ان کی آواز کی فریکوینسی اور لمٹ جو ہو وہ ہیں آزاد۔ ہمیں پابند کر دیا کس شے کا؟ اور پھر بڑی لطیف بات ہے، اگر ہمارے لیے ایک معیار اور لمٹ بتا دی جاتی، اتنا بولو، اس سے اونچا نہ بولو، بولنے والے کی توجہ جا کر مرکوز ہو جاتی اس لمٹ اور معیار پیمانے پر، بولنے والے کی